ہے نا عجیب بات، یہ وقت بھی بڑا ظالم ہے۔ نت نئے تجربات ہماری جھولی میں ڈالتا چلا جاتا ہے، گزرے واقعات کو بے معنی کرتا چلا جاتا ہے۔ اس نے اس کا چہرہ دیکھا جہاں ایک اضطراب ہلکورے لیتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی باتیں لالا کو ایک بے عنوان سی شرمندگی میں دھکیل رہی تھیں۔ اس نے مصطفیٰ خان کی ذات کے کئی رنگ دیکھے تھے، مہکتے، مسکراتے، کھنکتے، محصور کن، مگر اب تو جیسے ایک ہی موسم اس پر آ کر ٹھہر گیا تھا، اور کبھی کبھی تو اسے لگتا وہ اس کے ساتھ شدید قسم کی زیادتی کی مرتکب ہو رہی ہے اور خود اپنے ہاتھوں سے ایک اچھا دوست کھو رہی ہے۔ وہ ایسا کسی شعوری کوشش کے تحت نہیں کر رہی تھی، یہ از خود ہو رہا تھا، بہت کچھ چاہنے کے باوجود اور بہت کچھ نہ چاہنے کے باوجود ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ٹھہر کر سوچنا چاہ رہی تھی، سنبھلنا چاہ رہی تھی کہ سیف الرحمن کے فون نے اسے پھر اسی اضطراب میں دھکیل دیا جیسے ساحل پر آتے آتے پھر کوئی تند لہر طوفان کے سپرد کر دے۔ وہ ماضی کو بھلا دینے کے جتن کر رہی تھی، مگر وہ مجسمے ماضی بنا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ مورے کو مجھ سے شکایت ہے کہ میں تمہارا خیال نہیں رکھتا، تمہیں وقت نہیں دیتا، تمہاری کیئر نہیں کر رہا ہوں۔ اب تم بتاؤ میں انہیں کیسے مطمئن کروں؟ وہ مسلسل اسے کھیرے کے ٹکڑے سے کھیلتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اس کی خالی پلیٹ پر تھیں۔ میں ٹھیک تو ہوں، مورے تو یوں ہی پریشان ہو جاتی ہیں۔ وہ جھینپ کر پلیٹ میں سلاد کے ساتھ چکن رول ڈالنے لگی، پھر اسے سگریٹ سلگاتے دیکھ کر بولی، آپ بھی تو کچھ نہیں کھا رہے ہیں؟ ایکچولی میں نے 1 گھنٹہ بھر پہلے ہی لنچ کیا تھا، تو کیا یہ اتنا سارا صرف میرے لیے منگوایا ہے؟ وہ بھری ہوئی ٹیبل دیکھ کر حیران ہوئی۔ اتنا سارا کہاں ہے؟ اس نے اپنے کسی خیال سے چونک کر ایک اچٹتی نظر ٹیبل پر ڈالی۔ لگتا ہے مورے نے آپ کو کچھ زیادہ ہی جھاڑ پلا دی ہے۔ وہ بڑے بے ساختہ پن سے ہنسی تھی۔ مصطفیٰ خان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ خوشنما ہونٹوں کی تراش میں پھوٹنے والی ہنسی اسے بڑی مانوس محسوس ہوئی۔ وہ کھو سا گیا۔ ماضی کی وہ خوشگوار شام اسے یاد آ گئی۔ سیاہ شہنیل کی چادر اوڑھے طلال کی کسی بات پر کھل کر ہنسی کے سر بکھیرتی، میں اتنا کچھ نہیں کھا سکوں گی، وہ کہہ رہی تھی۔ وہ ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے ہولے سے مسکرا دیا۔ اب تو مجبوری ہے، کھانا ہی پڑے گا، ورنہ پیسے برباد ہو جائیں گے، اور میرا نہیں خیال کہ تم ایسی ظالم بیوی ہوگی جو شوہر کے پیسے برباد ہوتے دیکھ کر بھی دل نہ جلائے۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی، فقط اس پر ایک نگاہ ڈال کر رہ گئی۔ یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی توقعات تھیں جو ایک چھت تلے رہنے والے ایک دوسرے سے وابستہ کر لیتے ہیں یا از خود وابستہ ہو جاتی ہیں۔ کچھ بھی تھا جو ان لمحات میں اس کا ساتھ چاہ رہی تھی، اس کی ہمراہی اسے تقویت دے رہی تھی۔ اس کا منتشر ذہن معمول پر آیا تھا، ورنہ لگ رہا تھا اس کے اعصاب چٹک جائیں گے۔ اسے بھی تعجب ہوا کہ وہ غیر محسوس طور پر سنبھل گئی تھی۔ وہ کیفے سے باہر آئی تو لالا رخ کو اپنے تپتے ہوئے رخساروں پر ہوا عجیب خنک خنک سی محسوس ہونے لگی۔ وہ گاڑی بے مقصد سڑکوں پر بھگاتا رہا جبکہ وہ شیشے کے باہر جھانکتی رہی۔ سڑکوں کے اطراف دلکش پہاڑوں کے اونچے نیچے سلسلے دور تک پھیلے ہوئے تھے، جن کے دامن میں کہیں کہیں کھردرے پودے اگے تھے تو کہیں چمکتی بیلیں جھوم رہی تھیں جن پر ننھے ننھے دیدہ زیب پھول کھل رہے تھے۔ اس نے ایک گہرا سانس یوں کھینچا جیسے فضا میں پھیلی خوشبوؤں کو اپنے پھیپھڑوں میں بھر لینا چاہتی ہو، پھر سیٹ کے پشت سے سر ٹکا لیا اور یوں ہی مصطفیٰ خان کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے انابی لبوں کو باہم دبائے جانے کیا سوچ رہا تھا اور کیوں اسے سڑکوں پر لیے پھر رہا تھا، وہ نہیں جانتی تھی، یا جاننے کے باوجود جاننا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے زیریں کنارے ہمیشہ کی طرح سرخ ہو رہے تھے جبکہ ناک کے اطراف کی سرخی چہرے کے دوسرے حصوں کی نسبت زیادہ گہری تھی۔ وہ نہیں جان سکی کہ یہ سرخی موسم کے باعث تھی یا اس کے کسی اندرونی خلفشار سے جنم لینے والی سرخی تھی۔ اس کی پیشانی پر لکیروں کا جال بھی پھیلا ہوا تھا۔ اچانک اس نے نظروں کا زاویہ بدلا تھا اور لالا رخ کی طرف دیکھا۔ نظروں کا ہلکا سا تصادم ہوا۔ لالا رخ نے عجیب سی شرمندگی اور خفت محسوس کرتے ہوئے نظریں کترا لیں اور رخ موڑ لیا۔ وہ یوں جھینپ گئی گویا کوئی نو آموز چور چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ کبھی کبھی خاموشی بھی اثر انگیز اور دلکش ہوتی ہے، مگر جب یہ طویل تر ہو جائے تو وحشت بھی ہونے لگتی ہے۔ آخر کب تک آدمی خاموشی میں معنی مفہوم تلاش کرتا بھی رہے؟
اور ضروری تو نہیں کہ مقابل بھی اس خاموشی سے وہی معنی تلاش کر رہا ہو یا اس خاموشی سے فیسینیٹ ہو رہا ہو۔ وہ اس کے چہرے پر پھیلنے والی خفت کو قطعی نظر انداز کر کیا تھا اور خاصی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، پھر ذرا سا جھک کر ڈیش بورڈ میں کوئی کیسٹ تلاش کرنے لگا۔ مگر خاموشی کا اپنا ایک حسن تو ہے ہی، وہ آہستگی سے بولی۔ ہاں، اگر اسے محض فرار کے لیے نہ اوڑھا گیا ہو۔ ایسی خاموشی چبھنے لگتی ہے، اور میرا خیال ہے اس وقت ہم دونوں کے مابین کچھ ایسی ہی خاموشی ہے۔ وہ ابرو اچکا کر ہلکے سے مسکراتے ہوئے بولا اور مطلوبہ کیسٹ نکال کر اسے کیسٹ پلیئر میں لگانے لگا۔ میرا خیال ہے اب گھر چلنا چاہیے، ہو سکتا ہے مورے ہاسپٹل سے آ چکی ہوں۔ وہ اس کی بات کے جواب میں عجیب مضطربانہ لہجے میں بولی۔ مصطفیٰ خان فقط ہنکارہ بھر کر رہ گیا اور گاڑی ریورس کر کے موڑنے لگا۔ واپسی میں وہی خاموشی طاری رہی، مگر اس میں اس لگائی ہوئی کیسٹ سے ابھرنے والے آواز ایک ردھم کے ساتھ بجتی رہی۔ تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے، میں ایک شام چرا لوں اگر برا نہ لگے۔ نہ جانے کیا ہے کسی کی اداس آنکھوں میں، وہ منہ چھپا کے بھی جائے تو بے وفا نہ لگے۔ جو ڈوبنا ہے تو اتنے سکون سے ڈوبو کہ آس پاس کی لہروں کو بھی پتہ نہ لگے۔ لالا رخ نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر کیسٹ پلیئر کا بٹن بند کر دیا۔ یک لخت خاموشی چھا گئی۔ مصطفیٰ خان جیسے کسی گہری نیند سے چونک کر لالا رخ کو دیکھنے لگا۔ ابھی گاڑی آپ کچے میں اتار دیتے، وہ اس کی توجہ دلانے لگی اور ڈھلوان کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا انداز تادیبی تھا۔ مصطفیٰ خان نے ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنے دائیں طرف سڑک کو دیکھا۔ اچھا خاصا ڈھلوان تھا، اس کی معمولی کوتاہی سے بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ سوری، وہ نادم سا ہو گیا، پھر کسی خیال کے تحت اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں اپنے ساتھ تمہیں بھی ناحق مروا دیتا۔ کیا خیال ہے ابھی زندگی سے اتنی نفرت تو نہیں ہوئی نا کہ موت عزیز لگنے لگے؟ اس کے لہجے میں ایک طرح کی کاٹ تھی۔ لالا رخ کو اپنے دل میں ترازو ہوتی محسوس ہوئی۔ بہرکیف میں حادثاتی موت یا خودکشی کی موت کو زندگی پر ترجیح نہیں دوں گی، رکھائی سے کہتی وہ رخ موڑ گئی۔ چلو، اتنی بھی تسلی بہت ہے میرے لیے۔ وہ گہرا سانس کھینچ کر یوں ہنسا گویا حقیقتاً اسے کسی طرح کی تسلی ہو گئی ہو۔ وہ دل ہی دل میں جھلس کے رہ گئی۔ حویلی میں گاڑی آئی تو جنت بی بی دوڑتی ہوئی آئیں اور لابی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی، آپ کے جاتے ہی آپ کی کسی سہیلی کا فون آیا تھا، تانیہ نام بتا رہی تھیں اپنا۔ وہ ایک طرف ہو کر اسے اندر جانے کا راستہ دیتے ہوئے بولی۔ لالا رخ اندر داخل ہوتے ہوئے ذرا سی لڑکھڑا گئی، جیسے پیر میں ٹھوکر لگی ہو۔ مصطفیٰ خان نے جلدی سے اس کا بازو تھام لیا۔ تانیہ کے نام پر اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ کر رہ گیا۔ آپ نے بتا نہیں دیا؟ بیگم صاحبہ کی طبیعت ناساز ہے، وہ باہر گئی ہیں۔ اسے تھام کر وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، میں نے تو یوں ہی بتا دیا تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پھر کر لوں گی۔ یہ تانیہ کون ہے؟ فرینڈ ہے کوئی تمہاری؟ وہ سرسری انداز میں پوچھنے لگا۔ وہ سر اسبات میں ہلا کر نظریں چرا گئی۔ چلو اب تم آرام کرو، جنت بی بی انہیں اندر لے جائیں، اور ہاں، ان کے آرام کا پورا خیال رکھا کریں، یہ بہت قیمتی ہیں۔ اس نے جنت بی بی کو تاکید کرتے ہوئے اس پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالی اور فریج کھول کر سافٹ ڈرنک کا ٹین نکالنے لگا۔ میں تو جی اپنی طرف سے پورا خیال رکھتی ہوں، مگر یہ اپنی طرف سے بہت ہی لاپرواہ ہیں جی۔ جنت بی بی اسے تھام کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں ٹھیک ہوں بی بی، بس ایک کپ چائے بنا کر دے دیجیے گا، اور ہاں، حمزہ آئے تو اسے میرے پاس بھیج دیجیے گا۔ وہ بدن پر پڑی چادر اتارنے لگی۔ جنت بی بی کی اس اطلاع نے اس کے ذہن کو پھر منتشر کر دیا تھا۔ ایک نادیدہ خوف اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے کن پٹیاں دباتی کمرے سے ملحق بالکنی میں آگے کھڑی ہو گئی۔ بالکنی کی خوشنما گرل سے باغیچے کا اگلا حصہ دکھائی دیتا تھا۔ مخملی گھاس دور تک پھیلی ہوئی تھی۔
ہوا کے جھونکوں سے خوشگوار سی لہریں بن رہی تھیں۔ اس نے ایک گہرا سانس کھینچا۔ یکایک اسے حبس اور گھٹن کا احساس بڑھنے لگا، مگر وہ جانتی تھی یہ گھٹن باہر کی فضا یا خنکی سے ختم ہونے والی نہیں تھی، بلکہ یہ گھٹن تو اس کے اپنے واہموں، خوف اور سوچوں سے جنم لینے والی گھٹن تھی، جس کا تدارک بیرونی ہوا نہیں کر سکتی تھی۔ مصطفیٰ خان کی گاڑی کا مخصوص ہارن سنائی دیا تو اس نے دائیں طرف خوبصورت راہداری کی طرف دیکھا، جہاں وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا چوکیدار سے گیٹ کھلوا رہا تھا۔ دوسرے پل اس کی گاڑی بہتے پانی کی طرح اس چکنے فرش پر پھسلتی چلی گئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کا دل جانے کیوں بے حد اداس ہو گیا۔ آنکھوں کے گوشوں سے بے آواز 2 قطرے پھسل پڑے۔ یکایک اسے اپنے دل پر کوئی بوجھ رکھا محسوس ہونے لگا۔ روشانہ نے ٹیرس سے ہی اسے اندر آتے دیکھ لیا تھا۔ سرجن کی جیکٹ اس کے کندھے پر جھول رہی تھی اور آنکھوں پر لگانے والا سیاہ گلاسز اس کے ہاتھ میں جھول رہا تھا۔ وہ اپنے تمام تر اعتماد کے ساتھ روش پر چلتا ہوا اندر جا رہا تھا۔ پلوشا اس کے ہمراہ تھی، گویا وہ اس کا استقبال کرنے نکلی تھی۔ آخر کو وہ اس گھر میں پہلی بار داماد کے رشتے سے آیا تھا۔ پلوشا کوئی شرارتی جملہ کہہ کر ہنس رہی تھی، وہ بھی ہلکے سے مسکرایا تھا۔ روش عبور کر کے دونوں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اسے دیکھ کر اس کی بے قراری اور اضطراب اب عروج پر جا پہنچا تھا۔ یہ تو سچ مچ آ گیا، اب کیا ہوگا؟ اس کا سامنا کس طرح ہو سکے گا؟ وہ بے قرار روح کی مانند ٹیرس کے شفاف فرش پر چکر کاٹنے لگی۔ ناحق اپنی بہادری کے زام میں یہاں رہ گئی، کل ہی کہیں چلی جاتی، خالہ کی طرف نہ صحیح عابد بھائی کی طرف ہی چلی جاتی۔ ناہید بھابھی یوں بھی اسے آنے پر اصرار کرتی رہتی تھی۔ اسے ایک ایک کر کے اپنے سارے ہی رشتہ داروں کے گھر یاد آنے لگے اور کفِ افسوس ملتے ہوئے وہ خود کو سرزنش کرنے لگی۔ ساری ہوا یوں نکل گئی تھی جیسے بھرے ہوئے غبارے میں کوئی پن چبھو دے۔ طلال کا با اعتماد سراپا ہی اس کے 2 دن سے مجتمع کیے اعتماد کو لحظہ بھر میں ہی ڈھیر کر کے رکھ گیا۔ کہاں پھنسوا دیا لالی آپ نے مجھے؟ اسے اس پل شدت سے لالہ رخ کی یاد آنے لگی۔ ٹہل ٹہل کر ٹانگوں میں درد ہونے لگا تو کرسی پہ بیٹھ گئی۔ مزید 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ ہما زینہ چڑھتی اوپر آتی دکھائی دی۔ آپی، آپ کو دادو نیچے بلا رہی ہیں۔ وہ اس کے سر پہ نازل ہو گئی۔ کیوں؟ وہ گویا کارڈ کھانے کو دوڑی۔ آپ کے وہ آئے ہیں آپی؟ وہ دادو کی نمائش کرتے ہوئے معنی خیز تبسم اچھالتے ہوئے بولی، مگر دوسرے ہی پل سٹ پٹا کر دور ہٹ گئی۔ میرا مطلب ہے کہ طلال بھائی آئے ہیں۔ شرارت کرنے کی خواہش اس کے اندر ہی دم توڑ گئی۔ وہ پورے غصے سے کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے کے زاویوں میں ناگواری سمجھ آئی۔ تو میں کیا کروں؟ اتنے لوگ تو نیچے ہیں ان کی خاطر مدارت کرنے کے لیے۔ تو مجھے کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ وہ تو دادو بلا رہی ہیں آپ کو۔ ہما اس کے ان رویوں پر پریشان حیران ہو گئی۔ جاؤ دادو کو کہہ دو میرا کل پیپر ہے، میں تیاری کر رہی ہوں، نیچے نہیں آ سکتی۔ یوں بھی وہ کافی ہیں اپنے بھانجے اور داماد کو پروٹوکول دینے کے لیے۔ اور رکھائی سے کہہ کر ریلنگ سے نیچے جھانکنے لگی۔ ہما اس کے رویے پر حیران ہوئی، تاہم اس کے غصے سے ڈر کر بھاگ لی۔ یقیناً اس نے اس کی ساری باتیں من و اندادی کے گوش گزار کر دی تھیں۔ کچھ دیر بعد پلوشا آتی دکھائی دی۔ یا اللہ، اسی ٹیرس سے نیچے کود جاؤں۔ اس کا پارا اسے دیکھ کر مزید ہائی ہو گیا۔ تم لوگ مجھے پڑھنے دو گے یا نہیں؟ اس نے ایک طرف رکھا جرنل اٹھا لیا۔ سارا سال پڑھ لیتی تو اس ایک دن میں اتنا سارا نہ پڑھنا پڑتا۔ جواب پلوشا کی بجائے مردانہ آواز میں ملا تو وہ جھٹکے سے مڑی۔ آئی ایم سوری آپی، انہوں نے مجھ سے پوچھا اوپر جانے کا راستہ کہاں سے جاتا ہے؟ پلوشا نے جلدی سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور نہایت مسکین صورت بنا لی۔ تم کیوں معافی مانگ رہی ہو اس طرح ہاتھ جوڑ جوڑ کر؟ اس طرح ہاتھ جوڑ جوڑ کر تو تم لوگوں نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ اس نے پلوشا کو مصنوعی کھپکی سے گھورا۔ وہ مسکراہٹ دباتی پلٹ کر سیڑھیاں اتر گئی۔ لاؤ ذرا دکھاؤ، صبح سے پڑھائی ہی ہو رہی ہے تو کتنا پڑھ لیا اور سمجھ لیا۔ وہ 2 قدم اس کی جانب بڑھا اور جرنل اس کے ہاتھ سے لینا چاہا۔ اس کا انداز سراسر تضحیک آمیز تھا۔ وہ جرنل والا ہاتھ پیچھے کر گئی۔ یہ میرا پرسنل مسئلہ ہے، آپ کو جانچنے کی ضرورت نہیں ہے، ناگواری سے کہتی وہ رخ موڑ گئی اور ریلنگ سے لگ کر یوں ہی سامنے دکھائی دیتی سڑک کو گھورنے لگی۔
در حقیقت وہ اپنا اعتماد بحال کر رہی تھی جو اسے اچانک سامنے پا کر بکھر گیا تھا۔ میں بھی تو تمہارا پرسنل مسئلہ ہی ہوں ان دنوں، اور جس کو تم نظر انداز کرنے کے باوجود نہیں کر پا رہی ہو۔ ادھر دیکھو، برائے مہربانی آپ یہاں سے تشریف لے جائیے۔ میں پہلے ہی آپ کو باور کرا چکی ہوں کہ میں آپ کی کوئی بات، کوئی وضاحت نہیں سنوں گی۔ وہ پھٹ پڑی۔ تو وضاحت دے بھی کون رہا ہے؟ وہ ریلنگ سے لگ کر استہزائیہ انداز میں اسے تکنے لگا، جیسے اس کے سلگنے کڑنے پر حس اٹھا رہا ہو۔ بہرحال اس کا یہ روپ خاصا دلچسپ تھا اس کے لیے، اور بالکل انوکھا تجربہ ثابت ہو رہا تھا۔ تو پھر کیوں آئے ہیں؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں اس کی طرف مڑی، صرف یہ دیکھنے کہ احمق اور عقل سے پیدل لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں۔ ادھر بلا کا اعتماد تھا، ادھر بلا کا اطمینان تھا، اور ساتھ ہی گہرا سانسیوں کھینچا جیسے حقیقتاً افسوس کر رہا ہو۔ تو دیکھ لیجئے، مجھ جیسی ہی ہوتی ہیں احمق لڑکیاں، جو آسانی سے مرد کے پھیلائے ہوئے جال میں آ پھنستی ہیں، یا جذبات میں آ کر اپنے پیر کاٹ کر از خود اس جال میں ہمیشہ کے لیے قید ہو جاتی ہیں، تا عمر سلگنے اور کڑنے کے لیے۔ وہ یکدم آزردگی کی لپیٹ میں آ گئی۔ اس کے چہرے پر غصے کی سرخی میں ملال اور دکھ کی آمیزش بھی شامل ہو گئی۔ اس نے طلال کو یوں دیکھا جیسے کوئی ڈوبنے والا ساحل پر کھڑے تماشا دیکھنے والے کو بے بسی اور کرب آمیز لاچاری سے دیکھتا ہے۔ دانا ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ جہاں محبت کی حکمرانی نہ ہو وہاں خوف کی حکمرانی ہوتی ہے، بلکہ بدگمانی کی۔ اس نے متاسفانہ سانس بھر کر اسے دیکھا تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ محبت؟ آپ کو کیا پتا کہ محبت کہتے کسے ہیں؟ یہ کیا جذبہ ہے اور اسے سینچنے کے لیے کن رویوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ جیسے خود پرست اور مفاد پرست لوگ اس جذبے کے تقدس کو پامال تو کر سکتے ہیں، اسے نمی نہیں بخش سکتے۔ وہ زہر خوند سے سر جھٹک کر زینے کی طرف بڑھی۔ تلخی، غصے اور اداسی نے بیک وقت اس پر غلبہ پا لیا تھا۔ اسے اپنی رگوں میں دوڑنے والا خون بھی کڑوا اور گدلا محسوس ہونے لگا۔ سینے میں کوئی آگ سی بھڑک رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا یہ ساری کی ساری آگ اس پر انڈیل دے۔ اس کا تر و تازہ سراپا یہ احساس دلا کر اسے مارنے کو کافی تھا کہ وہ اتنے دنوں سے جس عذاب سے گزر رہی ہے وہاں اس کی آنچ تک نہیں آئی۔ یہی تو المیہ ہے کہ لوگ سچائی کی آنکھ رکھنے کے باوجود سچائی کو نہیں پہچان پاتے۔ طلال کے چہرے کے نقوش میں پتھریلا پن سمٹ آیا۔ روشانہ اسد بے اعتباری خودرو پودے کی طرح ہوتی ہے، اسے جتنا سینچو گی اتنا ہی بڑھے گی، اور ایک دن جنگل کی طرح چاروں طرف اگ آئے گا، اور پھر چاہنے کے باوجود کوئی راستہ تلاش نہ کر سکو گی۔ وہ زینے کی ریلنگ پر ہاتھ ٹکا کر اس کا راستہ روکتے ہوئے بولا۔ جواباً وہ اسے زخمی نظروں سے دیکھ کر رہ گئی، اور اس کا ہاتھ جھٹک کر نیچے اتر گئی۔ وہ متاسفانہ سانس بھر کر رہ گیا۔ غصے کی ایک تند لہر وجود کے اندر سے کہیں اٹھی تھی، جسے بمشکل دباتا وہ خود بھی نیچے آ گیا۔ آمنہ بیگم نے اسے کسی ہوٹل میں ٹھہرنے کی ہرگز اجازت نہ دی۔ خود اسد خان اور صبیحہ نے بھی اسے پیار بھری ڈانٹ ڈپٹ سے روک لیا تھا۔ اس کی موجودگی روشانہ کے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھی۔ باپ کی وجہ سے اسے بھی اسی ٹیبل پر رات کا کھانا کھانا پڑا، ساتھ ساتھ دادی کی لان تان الگ سننی پڑی۔ وہ اسے سخت، سست، نافرمان، گستاخ اور بد تہذیب گردان رہی تھی۔ یہی طریقے رہے تو بس کر لی تم نے گرداری اور سنبھال لیا شوہر اور بچوں کو۔ ارے بی بی، یہ کیسی تعلیم ہے جو گھر آئے مہمانوں کی عزت اور احترام کرنا نہ سکھائے، بڑوں سے خودسری اور نافرمانی کرنا سکھائے۔ وہ بھری بیٹھی تھی۔ شام سے رات ہونے کو آئی تھی، تب کہیں جا کر روشانہ بی بی کی صورت نظر آئی تھی، وہ بھی اکھڑی اکھڑی، طلال کے سامنے جس طرح سے وہ اسے ڈانٹ رہی تھی، اور امی بھی اس کی ہم نوا تھیں وہ سبکی محسوس کر کے رہ گئی۔ آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی۔ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے خالہ جان، طلال لب دبائے مسکراہٹ روکتے ہوئے بولا تھا، گویا اس پر احسان کر رہا ہو۔ پلوشا نے سر جھکا کر ہنسی چھپائی تھی۔ اے میاں، تمہیں نہیں پتا، ایسی پڑھائی کو میں کہوں آگ میں جھونکو۔ لو دیکھو ذرا، تم شام سے آئے بیٹھے ہو اور اس نے اپنے سسرال والوں کی خیر خیریت تک نہیں پوچھی آ کر تم سے۔
اور ادھر وہ سب اسی کی محبت میں مرے جا رہے ہیں۔ لالی کے شوہر مصطفیٰ کے تایا ہاسپٹل میں پڑے ہیں، مگر اس نے جو خیریت پوچھی ہو۔ یہ طریقے ہوتے ہیں خاندانی لڑکیوں کے؟ بہت بری بات ہے یہ تو روشنی بیٹا۔ پاپا نے اسے تادیبی نظروں سے دیکھا۔ اماں کی باتیں 100% سچ تھیں۔ انہوں نے روشانہ کو فہمائشی نظروں سے دیکھا جو پہلے ہی گھائل بیٹھی تھی۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی پاپا، اور پھر آپ سب لوگ تو ہیں نا ان کے آگے پیچھے پھرنے والے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تڑک گئی اور کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی۔ روشانہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پاپا لہجہ بھر کو ساکت ہوئے، پھر جھٹکے سے خود بھی کرسی سے اٹھے، مگر وہ ٹھہری ہی نہیں۔ پردہ اٹھا کر ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ اور اٹھاؤ اس کے ناز نخرے اور چڑھاؤ اسے سر پر۔ آمنہ بیگم کا پارا تو نقطۂ اشتعال تک پہنچ چکا تھا۔ صبیحہ بیگم اس کے اس رویے پر ندامت محسوس کر کے وہاں سے اٹھ گئیں۔ ٹیبل پر یک لخت کھنچاؤ کسی فضا طاری ہو گئی۔ پاپا دوبارہ کرسی پہ بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے کی سرخی سے ظاہر تھا کہ وہ غصہ دبا رہے تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے مصطفیٰ کے تایا کی؟ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ چند اعصاب شکن لمحات گزرنے کے بعد وہ ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے طلال سے مخاطب ہوئے اور پلیٹ دور کھسکا کر پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ میں اسی سلسلے میں اسلام آباد آیا ہوں۔ سیمینار کے ساتھ کچھ دوسرے ڈاکٹرز سے مشورہ بھی کرنا تھا۔ ڈاکٹر بخاری تو خاصے پر امید ہیں۔ تیفی نے مجھے رپورٹس بھجوائی ہیں، مگر مسئلہ خود آغا جان کا ہے۔ وہ آپریشن کرانے کے حق میں نہیں ہے، جبکہ بائی پاس آپریشن اب ان کے لیے ناگزیر ہے۔ ان کے دل کی 3 نالیاں بلاک ہیں۔ ہائے نوج، تو پھر وہ مان کیوں نہیں لیتے؟ آمنہ بیگم کو حیرت کے ساتھ تشویش ہونے لگی۔ بس وہ کچھ ضدی سے آدمی ہیں، کہتے ہیں موت کا وقت مقرر ہے، آنی ہوگی تو آپریشن کے بعد بھی آ جائے گی، اور زندگی ہوگی تو یوں بھی جی لوں گا۔ پلوشہ وہاں سے اٹھ کر روشانہ کے کمرے کی طرف آئی۔ اسے شدید حیرت ہو رہی تھی کہ یکایک روشانہ کو کیا ہوا ہے۔ کہاں تو طلال کے ذکر پر اس کے خوشنما چہرے پر گلال بکھر جاتے تھے۔ کتاب ہاتھ میں ہوتی تو وہ اسی کے تصور میں گم رہتی، اور اب کہاں وہ کل سے آیا تھا تو وہ اس کی صورت سے بیزار دکھائی دے رہی تھی۔ اسے دکھ اور حیرت اس پر بھی تھی کہ وہ ایسی خودسر اور بد اخلاق تو نہ تھی کہ یوں منہ کو آتی۔ دادی کی ڈانٹ ڈپٹ پر ہمیشہ ہنس دیا کرتی یا پھر سنی انسنی کرتی ادھر ادھر ہو جایا کرتی تھی۔ غصے کا یہ دھواں تو یقیناً دل میں لگی کسی آگ کا تھا۔ آغا جان کو بالآخر آپریشن کے لیے راضی کر لیا گیا تھا۔ اسلام آباد میں ڈاکٹر بخاری کے ہاسپٹل میں منتقل کیا جانا تھا، جہاں 2 روز بعد ان کا آپریشن ہونا تھا۔ ڈاکٹر بخاری طلال کے سینئر ڈاکٹر اور ایک طرح سے استاد رہے تھے۔ طلال ان کی بہت عزت کرتا تھا، اور طلال کے کہنے پر ہی مصطفیٰ خان نے ڈاکٹر بخاری سے رابطہ کیا تھا۔ وہ نہ صرف ایک ذمہ دار اور ذہین ہارٹ سرجن تھے، بلکہ اس پروفیشن کو انہوں نے دولت کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا تھا، بلکہ حب الوطنی اور انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت اپنائے ہوئے تھے۔ ان کا ذاتی ہاسپٹل گو کہ بہت بڑا اور اعلیٰ پائے کا تھا، مگر وہاں غریب مریضوں کے لیے بھی گنجائش رکھی جاتی تھی۔ ہر محب وطن شہری کی طرح ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ پاکستانی عوام کینسر، بائی پاس یا دوسری بیماریوں کے علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی بجائے اپنے ہی وطن کے ہسپتالوں کی طرف رجوع کریں۔ جتنا پیسہ بیرون ملک علاج پر خرچ ہوتا ہے، اس سے آدھا اپنے وطن میں خرچ کر کے علاج کی بہترین سہولیات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اور رہا زندگی دینے کا سوال، تو اموات تو گوروں کی بھی ہوتی ہیں۔ ان کے بڑے بڑے شاندار ہسپتالوں میں بھی مریض اذیتیں سہ سہ کر مر جاتے ہیں، اور زندہ رہنے والے ناکافی سہولیات والے ہسپتالوں میں بھی زندگی پا جاتے ہیں۔ محض بڑے بڑے ہسپتالوں میں پیسہ پھینکنے سے زندگی نہیں ملتی، اور محض جھوٹی تسلی اور بہلاوے کے لیے اپنے وطن کا پیسہ ضائع کرنا اور ان غیر مسلم گوروں کو دے آنا سراسر نادانی ہے۔ جب تک ذہنیت نہیں بدلے گی، یہاں کا ماحول اور نظام نہیں بدلے گا۔ ڈاکٹر بخاری بے حد تعصب سے یہی کہہ رہے تھے۔ وہ طلال کے ہمراہ سیمینار سے فارغ ہو کر ہوٹل کے پارکنگ ایریا میں دھیرے دھیرے چہل قدمی کر رہے تھے۔ ہاں سر، مگر ذہنیت بدلنے کے لیے میڈیا کا متحرک ہونا ضروری ہے، جبکہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا خود دوسرے چینلز اور مغربی کلچر کو فروغ دے رہا ہے۔ یہی تو غم ہے کہ ہم اتنے پاورفل میڈیا کو اپنے مفاد،
اپنے ملک کی بقا کے لیے استعمال نہیں کر سکے؟ شاید یہ بھی غلامانہ ذہنیت کے باعث ہی ہو رہا ہے۔ طلال ہنس دیا۔ تو سر، بات تو پھر وہیں جا کر ٹھہری ہے، یعنی ذہنیت پر۔ اب لوگوں کو پکڑ پکڑ کر تو واضح نصیحتیں نہیں کی جا سکتی نا۔ اور پھر آج کے سیمینار میں ہی دیکھ لیجئے، 4 گورے سرجنوں کو بلا کر ان کی تکریم اور توقیر کس طرح کی جا رہی تھی۔ ان کی شان میں قصیدہ گوئی اس طرح کی جا رہی تھی گویا مسلمان آج جو کچھ ہے محض انہی کی وجہ سے ہیں۔ طب اور سائنس ان گوروں نے ہی ہم تک پہنچائی ہے۔ وہ دونوں پارکنگ ایریا کے کنارے بنے سیمٹ کے صاف ستھرے ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر بخاری اپنی کنپٹیوں پر جمے سفید بالوں پر ہلکے ہلکے انگلیاں پھیرتے ہوئے تعصب سے اس کی بات کی تائید میں سر ہلاتے ہوئے بولے، یہی تو المیہ ہے کہ آج ہم شاید کچھ نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے اسلاف کے کارناموں کو بلا چکے ہیں۔ نیوٹن، کیمل اور باقی سب یاد ہیں، مگر یہ بھول گئے ہیں کہ قانون حکمت اور رموز فطرت کے متلاشیوں میں ہم مشرقیوں کا ہی کام سب سے آگے تھا۔ خالد بن ولید، جابر بن حیان، زکریہ رازی، ابن سینا، ابو محمد خوجندی، ابو بکر محمد بن الحسن، عمر خیام البیرونی، ابو حسن علی محمد بن جابر اور کتنے بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے سائنس کی بنیاد ڈالی۔ تم نے تاریخ پڑھی ہے کبھی؟ ڈاکٹر بخاری اپنی بات کے درمیان رک کر سر اٹھا کر اس سے پوچھنے لگے۔ اس نے آہستگی سے سر نفی میں ہلا دیا۔ ہاں، بھلا سائنس کا اسٹوڈنٹ تاریخ کہاں پڑھتا ہے؟ وہ ہلکے سے مسکرائے۔ مگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ ہر شعبے کے آدمی کو کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے نہ صرف مطالعہ وسیع ہوتا ہے، بلکہ ہمیں اپنے اسلاف کے کارناموں کے بارے میں علم ہوتا ہے جو ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اب دیکھ لو، یہاں بھی تاریخ کے حوالے کی ضرورت ہے۔ امویوں کے دور خلافت میں حصول علم خصوصاً سائنسی علوم کا جو شوق پیدا ہوا وہ بڑھتا رہا، اور عباسیوں کے دور میں علم و فن کا یہ چراغ اتنا روشن ہوا کہ اس کی روشنی سے سارا عالم جگمگانے لگا۔ خود کتنے ہی غیر ملکی عربوں کے ان کارناموں کو سراہنے پر مجبور تھے۔ بری فالٹ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہماری سائنس عربوں کی مرہون منت محض اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے انقلاب آفری نظریات پیش کیے، بلکہ سائنس اور عربی ثقافت کے احسانات اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس کا وجود انہی کے دم سے ہے۔ یورپی دنیا کو سائنسی روح اور نئے نئے طریقوں سے آشنا کرنے والے عرب ہی تھے۔ اب دیکھ لو، گنتی اور اعداد کا لکھنا سکھا کر مسلمانوں نے یورپ والوں کو حقیقی ریاضی سے روشناس کرایا۔ آج بھی 1، 2، 3 اور 4 وغیرہ کے منفرد اعداد یورپی زبانوں میں عربی ہندسوں کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ ویری اسٹرینج۔ طلال کے چہرے پر حیرت اور مسرت کی چمک بڑھ گئی۔ پوری دلچسپی سے ڈاکٹر بخاری کی فکر انگیز اور مفید باتیں سننے لگا۔ ہاں، آج بھی تم دیکھو، ہندسوں کے سلسلے کو الخوارزمی کے نام پر یورپی زبانوں میں الگورتھم کہا جاتا ہے۔ برخوردار، کون سا علم ہے جس پر مسلمانوں کے گہرے نقوش موجود نہیں ہیں؟ ستاروں کو ہی دیکھ لو، درجنوں ایسے ہیں جو مسلمانوں کے ہی دیے ہوئے نام سے آج بھی پہچانے جاتے ہیں۔ انہوں نے فخریہ انداز میں طلال کو دیکھا۔ دراصل یہ حاسد اور کینہ پرور مغربی لوگ ہمیشہ اقوام مشرق کو پسِ ماندہ ثابت کرنے پر تلے رہے۔ ایک زمانے میں خود انہی کا ایک پروفیسر، ہوم یارڈ غالباً یہی نام تھا، اس نے اپنے مضامین میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جابر بن حیان نہ صرف عالم اسلام کا بلکہ تمام دنیا کا عظیم ترین کیمیا دان تھا۔ تو یورپی پادریوں اور مغربی نام نہاد سائنسدانوں نے زبردست شور و گل مچایا کہ جابر بن حیان محض ایک فرضی نام ہے۔ دراصل اہل یورپ ہمیشہ اسی کوشش میں لگے رہے کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ نہ سما جائے کہ ہم بھی کبھی کچھ تھے، اور آج بدقسمتی سے مسلمان ان کی اس سازش کا شکار ہو چکے ہیں، اور ہم نے مسلمانوں کا علم پس پشت ڈال دیا۔ تم کسی بھی طالب علم سے پوچھو تو مسلمان سائنسدانوں کے معاملے میں ان کی معلومات صفر ہوگی۔ وہ نیوٹن کو تو جانتے ہیں، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ مولانا روم کا زمانہ نیوٹن سے 500 سال پہلے کا زمانہ تھا، جب وہ نظریات تجاذب کو سمجھ گئے تھے۔
اور اپنے عمدہ اشعار میں فرمایا تھا کہ اس کائنات کا ہر ذرہ دوسرے ذرے کو اس طرح کھینچتا ہے جس طرح کے کہربا گھاس اور تنکوں کو کھینچتا ہے۔ آسمان اور زمین ایک دوسرے کو لوہے اور مغناطیس کی طرح کھینچتے ہیں۔ اور پھر مولانا صاحب اس مسئلے پر بحث کرتے ہیں کہ یہ زمین فضائے بسیط میں مولک کیوں ہے، کسی طرح گر کیوں نہیں پڑتی۔ اتنے احسن طریقے اور عمدگی سے انہوں نے اس مسئلے کی توجیہ عالمگیر تجاذب کی بنیاد پر کی ہے کہ وہ جدید زمانے کے سائنسدانوں کے لیے بھی قابل رشک ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ نیوٹن ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے نظریہ تجاذب دنیا کے سامنے پیش کیا؟ وہ سر کو خفیف سی جنبش دے کر طلال کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرائے۔ میں شاید تمہیں بور کر رہا ہوں ینگ مین۔ ہرگز نہیں سر۔ طلال نے پرزور انداز میں سر نفی میں ہلایا اور بڑی عقیدت مندانہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا، میں تو حیران ہوں کہ میں تو آپ کو محض ایک منجا ہوا سرجن سمجھتا آ رہا تھا۔ آپ تو بہترین اسلام دوست ہیں اور صرف سائنس سے ہی نہیں تاریخ سے بھی آپ کی واقفیت قابل تحسین ہے۔ اس کے لہجے میں حقیقی تعریف تھی۔ سرجن بخاری اس تعریف پر بچوں کی طرح شرما گئے اور نفی میں سر ہلانے لگے۔ نہیں نہیں ینگ مین، میں یہ باتیں اپنی ڈھاک بٹھانے کو نہیں کر رہا تھا۔ میں تو بس یوں ہی آج دل بھر آیا تم جیسے خالص اچھی سوچ رکھنے والے اور محب وطن نوجوان کو دیکھ کر یہ لاوا بہہ نکلا۔ پھر چشمہ اتار کر اسے رومال سے پونچھتے ہوئے بولے، مصطفیٰ سے بات ہوئی تمہاری؟ ہاں صبح ہوئی ہے، اب تک تو اسے پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اس نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ تم ایسا کرو، میرا یہ کارڈ رکھ لو، اس میں میرا موبائل نمبر بھی ہے، وہ اسلام آباد پہنچ جائے تو مجھ سے رابطہ کر لینا۔ دراصل مجھے اس وقت بہت ضروری میٹنگ میں جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر بخاری بینچ سے اٹھ گئے۔ طلال بھی ساتھ ہی اٹھ گیا۔ اوکے ینگ مین، پھر ملاقات ہوگی، تم سے باتیں کر کے جی خوش ہو جاتا ہے۔ بہت کم لوگ رہ گئے ہیں اس پیشے کو جذبہ ہمدردی سے اپنانے والے۔ وہ اس کا کندھا تھپک کر پارک کی ہوئی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ طلال ان کے ساتھ گاڑی تک آیا اور جب تک ان کی گاڑی پارکنگ ایریا سے نکل نہ گئی وہ کھڑا رہا۔ اس کی جیب میں رکھے موبائل کی بیپ ہونے لگی تو وہ چونکا۔ CLI پر نمبر اسد خان کے گھر کا تھا۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے روشانہ کی مترنم آواز ابھری، ہیلو؟ ذہن نصیب، بے ساختہ ایک سانس اس کے لبوں سے آزاد ہو گئی۔ فرمائیے۔ آپ نے مجھے بتایا تک نہیں کہ تیفی بھائی کے آغا جان ہاسپٹلائز ہیں۔ اس کا لہجہ شاکی تھا۔ وہ ایک پل اپنے ہی موبائل کو گھور کر رہ گیا، یعنی یہ بھی قصور اسی کے کھاتے میں ڈالا جا رہا تھا۔ آپ نے پوچھنے کی کب زحمت گوارا کی؟ تو مجھے کیا گیپ سے خبر آتی کہ وہ بیمار ہیں؟ تو مجھے بھی گیپ سے یہ ندا نہیں آئی تھی کہ تمہیں خبر نہیں ہے، اور اس بے خبری کا عتاب بھی مجھ پر ہی آئے گا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ایسے کون سے عتاب نازل ہو چکے ہیں اس سے پہلے بھلا؟ وہ اس کے چبھتے لہجے اور جملے پر برا مان گئی۔ اس نے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ روکی تھی۔ کیا یہ عتاب کم ہے فی الحال جس کا میں شکار ہوں؟ اس عتاب سے آپ نکل بھی سکتے ہیں۔ یوں بھی میں نے کون سا آپ کو اسیر کر رکھا ہے؟ میں تو جبراً مسلط کی گئی ہوں آپ پر۔ آپ تو جب چاہیں دامن جھٹک سکتے ہیں، یہ وبال اپنے سر سے اتار سکتے ہیں۔ مرد جو ٹھہرے۔ یہی جیلی کٹی سنانے کو کیا تھا فون؟ وہ بے ساختہ ہنسا تو اس کی ہنسی روشانہ کے دل میں برچھی کی طرح ترازو ہو گئی۔ میں نے آغا جان کی بیماری کے متعلق جاننے کے لیے فون کیا تھا، تو پھر انہی کے بارے میں پوچھو بس۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ سے بات کی جائے۔ ہماری تذلیل کے وہ چٹک گئی۔ بات سنو، وہ جلدی سے بولا۔ میں کس قابل ہوں یہ تو تمہیں بہت اچھی طرح کبھی فرصت میں بتاؤں گا۔ دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ جملہ وہ سن چکی تھی۔ اس نے لب بھینچ کر موبائل کو دیکھا اور موبائل جیب میں ڈال کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ مصطفیٰ خان آقا جان کو لے کر آج ہی اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا تھا۔ مورے نے بہت اصرار کیا جانے پر، مگر اس نے اور شہباز نے انہیں روک دیا، یہ کہہ کر کہ جس دن آپریشن ہوگا اس دن مجتبیٰ کے ساتھ آ جائیے گا۔ مصطفیٰ اور شہباز کے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک روتی رہی تھی۔ لالا رخ نے انہیں سنبھالا، انہیں زبردستی کھانا کھلایا، دوائی پلائی اور سر سہلانے لگی۔ کچھ اس کی تسلی امیز باتوں اور کچھ حمزہ کے وجود سے وہ بہل گئیں۔ لالا رخ بہت رات تک ان کے پاس بیٹھی رہی۔ وہ ان کی باتیں سنتی رہی، جن میں زیادہ تر آقا جان کی باتیں شامل تھیں۔ مورے کے لہجے میں ان کے لیے بے پناہ عقیدت تھی۔
جب نیند سے ان کی آنکھیں بند ہونے لگیں تو لالا رخ ان پر اچھی طرح کمبل ڈال کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ حمزہ سو چکا تھا۔ اس نے وضو کیا اور تہجد پڑھنے لگی۔ کچھ نوافل پڑھے اور تسبیح لے کر بیڈ پہ لیٹ گئی۔ تسبیح پڑھتے پڑھتے جانے کب آنکھ لگ گئی، مگر رات کے کسی پہر ایک خوفناک خواب سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ایک چیخ کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی اور وحشت کے عالم میں بیڈ ٹٹولا جو دور تک خالی تھا، بلکہ پورا کمرہ بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ اف! اس نے تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں زور سے میچ لیں۔ کس قدر ہیبت ناک خواب تھا۔ اس کا سانس تیزی سے چل رہا تھا، دماغ میں سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر چھت کو تکنے لگی۔ یہ کیسا خواب تھا؟ اس قدر ڈراؤنا، اتنا وحشتناک؟ زندگی میں ایسی ڈراؤنی صورت اس نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ کوئی بلا تھی یا؟ وہ آنکھیں بند کر کے خواب کا شعوری طور پر تصور کرنے لگی۔ دور تک ایک گھنا جنگل تھا جس کی گہری تاریکی میں وہ بھاگ رہی تھی۔ حمزہ بھی اس کے ہمراہ تھا جو بار بار گر رہا تھا، جسے وہ کبھی سنبھال لیتی، کبھی اس کے ساتھ خود بھی جھاڑیوں پر گر جاتی۔ حمزہ رو رہا تھا اور ایک ہی گردان کر رہا تھا، پاپا کے پاس جانا ہے، پاپا کے پاس جانا ہے۔ وہ اسے بہلا رہی تھی، ہاں جان، بس تھوڑی دیر بعد ہم پاپا کے پاس پہنچ جائیں گے۔ مگر وہ بار بار سر نفی میں ہلا کر کہہ رہا تھا، نہیں مما، پاپا اس طرف نہیں ہے، اس طرف ہے۔ وہ دوسری طرف اشارہ کر رہا تھا، مگر اس طرف تو زیادہ تاریکی ہے، ہم وہاں تک کیسے پہنچیں گے؟ وہ ہانپتے ہوئے رک کر اس طرف دیکھنے لگی جدھر حمزہ اشارہ کر رہا تھا۔ نہیں مما، وہاں اندھیرا نہیں ہے، روشنی ہے، وہ دیکھیں، وہاں روشنی میں پاپا کھڑے ہیں اور ہمیں بلا رہے ہیں، چلے نا مما، چلے نا پاپا کی طرف۔ وہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اس کا دامن پکڑ کر کھینچنے لگا۔ اس کے قدم اس طرف اٹھنے لگے کہ مان ایک خوفناک جانور کسی جھاڑی سے نکل کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کا دل سینے سے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ ہلکی ہلکی گڑراہٹ کے ساتھ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ بھیڑیے سے مشابہ جانور تھا یا جانے کیا بلا تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون چمکتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے دانت بے حد نوکیلے تھے اور ہاتھ انسانی ہاتھوں کی طرح تھے، مگر ان کے سخت ناخن لمبے لمبے کانٹوں کی طرح تھے۔ اس نے حمزہ کی طرف دیکھا بھی نہیں، قدم با قدم لالا رخ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ دہشت زدہ سی پیچھے ہٹنے لگی۔ اس جانور کا ہاتھ اس کے سر پر پہنچنے ہی والا تھا کہ ایک زوردار چیخ لالا کے لبوں سے نکل گئی، اور چیخ کے ساتھ وہ خواب دھوئیں کے مرگولے کی طرح گم ہو گیا۔ مگر اس کا ہولناک تصور اس کے وجود کو آکٹوپس کی طرح جکڑے رہا۔ وہ کتنی دیر یوں ہی چت لیٹی اپنی سانسوں کو ہموار کرتی رہی۔ سامنے کھڑکی سے ستارے جھلملاتے دکھائی دے رہے تھے۔ اسی وقت کسی قریبی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ لالا رخ نے سر تکیے سے اٹھانے کی کوشش کی، مگر اسے لگا سر کی جگہ کوئی وزنی پتھر ہو جو اٹھ نہ رہا ہو۔ تاہم پوری کوشش کر کے وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ پسینے سے اس کے کپڑے یوں بھیگ رہے تھے گویا وہ حقیقت میں تیز دوڑتی رہی ہو۔ پسینے کے باعث بستر کی چادر بھی نم ہو رہی تھی۔ وہ متحوش نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں تھی، نائٹ بلب جل رہا تھا اور اس کی مدھم خوابناک روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ حمزہ اپنے بستر پر سویا ہوا تھا۔ اس کا ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا۔ پھر وہ پوری توجہ سے اذان سننے لگی۔ اذان مکمل ہوئی تو لالا نے وضو کیا، فجر کی نماز پڑھی۔ اب نیند تو دوبارہ آنا ناممکن تھی۔ وہ کھلی فضا میں نکل آئی اور لان کی مخملی گھاس پر چہل قدمی کرنے لگی۔ اس کے ذہن پر ابھی تک رات والے خواب کا خوف چھایا ہوا تھا۔ اس نے سوچا وہ صدقہ دے دے گی۔ امی کہا کرتی تھی برا خواب دیکھو تو تاؤس پڑھ کر کروٹ بدل لیا کرو اور استطاعت ہو تو صدقہ دے دینا بہتر ہوتا ہے، آنے والی مصیبت اور بلا ٹل جاتی ہے، اور برے خواب کے شر سے پناہ مانگ لینی چاہیے۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر دعا مانگی اور مختلف قرآنی آیات کا ورد کرنے لگی۔ سورج طلوع ہوتے ہی ہر شے کو روشنی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس نے گہرا سانس کھینچا اور اٹھ کر اندر چلی آئی۔ جنت بی بی اور زینت ناشتہ تیار کر رہی تھیں۔ وہ بھی ان کی مدد کرنے لگی۔ رات میں نے تمہیں ناحق پریشان کیا، میرے ساتھ تم بھی جاگتی رہیں، ناشتے کے دوران مورے لالا رخ سے کہہ رہی تھیں۔ لالا رخ کی آنکھوں کے زیریں کناروں پر جمی سرخی نے انہیں شدید شرمندہ کر دیا تھا۔ کیسی باتیں کہہ رہی ہیں مورے؟ پریشانی والی بلا کیا بات ہے؟ کیا ماں بیٹی دیر تک جاگ کر باتیں نہیں کر سکتی؟ ہاں،
مگر تمہیں صبح جلدی بھی تو اٹھنا ہوتا ہے حمزہ کے اسکول کے لیے۔ کہاں مورے، یہ کام تو بیچاری جنت بی بی ہی انجام دے لیتی ہیں، اور آج تو حمزہ کا آف ڈے ہے۔ بس آپ یوں غیروں والی باتیں نہ کیا کریں۔ اس نے اپنائیت سے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ رات نیند تو آ گئی تھی نا؟ ہاں، تم نے گولی تو کھلا دی تھی۔ وہ مسکرائیں اور اس کا ہاتھ تھپکنے لگی۔ مصطفیٰ کا فون آیا تھا بہت سویرے۔ وہ کہہ رہا تھا ہم پہنچ گئے ہیں خیریت سے، اور طلال نے ہی انہیں ریسیو کیا تھا، وہ وہیں پر ہے۔ وہ اسے بتانے لگی، طلال ماشاءاللہ بڑا پیارا اور نیک دل بچہ ہے۔ تیفی کو اس کی موجودگی سے یقیناً ڈھارس ملی ہوگی۔ اس کے آغا جان کو بھی تو وہ فون پر گھنٹہ گھنٹہ بھر تسلیاں دیتا رہتا تھا۔ خدا اسے شاد و آباد رکھے۔ اس کی رخصتی کب ہو رہی ہے؟ انہوں نے پوچھا تو وہ اپنے خیال سے چونک کر نکلی۔ طلال کے ذکر کے ساتھ اسے روشانہ بڑی شدت سے یاد آ گئی۔ اسے اب تک اس بات کا قلق تھا کہ وہ اس کے آنسو بھی نہ پوچھ سکی تھی۔ یقیناً وہ بہت اداس ہوگی اور شاید اس سے شاکی بھی ہوگی۔ ابھی روشانہ کے کچھ پیپرز رہتے ہیں، اس کے بعد ہی۔ وہ ٹال گئی۔ چلو خوش رکھے خدا اسے۔ روشنی بھی بڑی پیاری بچی ہے۔ بہوؤں کے معاملے میں تمہاری ماں بڑی خوش نصیب ہے میری طرح۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایک پیار بھری نظر اس پر ڈالی تو وہ نظریں جھکا گئی۔ ڈھلتی شام وہ حمزہ کو ہوم ورک کروا رہی تھی جب فون کی بیل ہونے لگی۔ حمزہ پاپا پاپا کہہ کر لپکا، مگر اس نے نرمی سے اسے ایک طرف ہٹایا اور ریسیور اٹھا لیا۔ مگر دوسری طرف سیف الرحمن کی آواز سن کر اس کا دل یکلخت ڈوب سا گیا۔ تم؟ چلو اتنا تو ہوا کہ تم نے مجھے پہچان لیا۔ دوسری طرف طمانینت امیز سانس بھرتے ہوئے وہ بولا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کیا چاہتے ہو اور کیوں میری زندگی میں زہر گھول رہے ہو۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ زہر؟ تمہاری زندگی میں ایسی کون سی شہد اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں کہ میں زہر گھولوں گا؟ مجھے تو تمہاری ناآسودگی بے چین کیے ہوئے ہے۔ کیا؟ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں ناآسودہ ہوں؟ لالا رخ کو لہجہ بھر کو اپنا دل بیٹھتا محسوس ہوا۔ چاہنے کے باوجود اپنی آواز میں اعتماد نہ پیدا کر سکی۔ یہ باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں لالی، اور یہ آئینہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا۔ وہ چیخ کر اس کی بات جھٹلانا چاہتی تھی مگر چپ سی رہ گئی۔ پھر ایک گہرا سانس کھینچ کر بولی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں لالا رخ، آج ہی، بلکہ اسی وقت۔ وہ اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے عجیب آنچ دیتے لہجے میں بولا، ہوش میں ہو تم؟ وہ گھٹے گھٹے انداز میں چیخی، بالکل ہوں میں ہوش میں، بلکہ ابھی تو ہوش میں آیا ہوں۔ اور بات سنو، میں مصطفیٰ خان کی حویلی سے 1 کلومیٹر دور ہوں، ایک مقامی پارک سے بات کر رہا ہوں، تم اسی وقت وہاں آ جاؤ۔ لالا رخ کو لگا وہ چکرا کر گر جائے گی۔ اس نے جلدی سے بیڈ گراؤنڈ پر ہاتھ رکھ کر خود کو سنبھالا دیا تھا، مگر اس کے اعصاب بری طرح منتشر ہو گئے تھے۔ ہیلو، تم سن رہی ہو نا میری بات؟ ہیلو لالی۔ وہ ماؤتھ پیس پر انگلیاں بجانے لگا، پھر اس کی سانسوں کی آواز سے اس کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے بولا، اگر تم نہیں آتی تو میں خود تمہارے پاس آ جاتا ہوں۔ جب تک تم مجھ سے بات نہیں کرو گی، ملو گی نہیں، میں مردان سے واپس نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ مگر کیوں ملنا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ گھٹے گھٹے لہجے میں بولی، جیسے ابھی رو دے گی۔ اس کی آواز ڈوبتے تارے کی مانند لرز رہی تھی۔ میں بھلا کیسے اور کیوں کر تم سے مل سکتی ہوں؟ تمہارا اور میرا تعلق کیا ہے اب؟ جو تعلق تھا وہ تم ختم کر چکے ہو۔ وہ اسی لرزتے ڈوبتے لہجے میں بولی، رشتے نئے سرے سے استوار بھی تو ہو سکتے ہیں۔ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں سیف الرحمن۔ وہ اذیت کے عالم میں بلبلا اٹھی، پھر گھبرا کر اپنی آواز کو قابو میں رکھتے ہوئے دبے لہجے میں بولی، اس گھر میں میری ایک عزت ہے، خدا کے لیے اسے یوں رسوا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ میرے غموں اور پریشانیوں میں تمہاری آمد سوائے اضافہ کرنے کے کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز بھیگ گئی، مگر اس کی ادھر بس ایک ہی رٹ تھی، تم وہاں پارک میں پہنچو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اور دیکھو اس وقت عالم دیوانگی میں ہوں، اگر تم نہیں آئیں تو میں خود تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ لالا رخ چیختی رہ گئی، اسے پکارتی رہ گئی، پھر احساس شکست سے بیڈ کے کنارے ڈھہ سی گئی۔ حویلی سے باہر نکلنا اس کے لیے کوئی مشکل نہ تھا، مگر سیف الرحمن سے قریبی پارک میں ملنے جانا اس کے لیے
کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ ایسا سوچ کر ہی اسے اپنے بدن میں چونٹیاں سی رینگتی محسوس ہونے لگی۔ اس نے خالی خالی نظریں حمزہ کی جانب اٹھائیں جو مایوس سا ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ شاید وہ مصطفیٰ خان کے فون کا منتظر تھا۔ اچانک اس کی نظر وال کلاک پر پڑی تو اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اسے اس کی وارننگ یاد آ گئی اور اس سے پہلے کہ وہ یہاں پہنچ جائے اسے ہی جانا تھا۔ اس کے ٹھٹرے اعصاب میں شعلہ سا بھڑک اٹھا۔ وہ اپنے تمتماتے چہرے پر ہاتھ پھیر کر جلدی سے اٹھی، چادر نکال کر اوڑھی اور حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف دوڑ گئی۔ مورے باغیچے میں بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ اس نے ان سے قریبی پارک جانے کی اجازت لی کہ حمزہ بہت ضد کر رہا ہے باہر جانے کی۔ وہ اسے نزدیکی پارک میں یوں ہی گھما پھرا کر لاتی ہے اور ان کی طرف کا جواب سنے بنا سرحد سے حویلی کے داخلی دروازے کی طرف دوڑ گئی۔ اس کے دل میں ایک قیامت برپا تھی۔ سیف الرحمن کا مردان پہنچ جانا اور اب حویلی کے قریب ہی اس کی موجودگی اس کے حواسوں پر بوم کی طرح بلاسٹ ہوئی تھی۔ اس نے سوچا آج وہ صاف لفظوں میں اسے بتا دے گی کہ وہ اس سے کسی طور تعلق رکھنا نہیں چاہتی، بلکہ اس کی صورت تک دیکھنے کی روادار نہیں۔ وہ اپنی زندگی میں ناآسودہ ہے، تب بھی اس کی مدد اور تعاون کی خواہش مند نہیں ہے۔ وہ اسی زندگی سے سمجھوتا کر لے گی، مگر عزت پر حرف نہ آنے دے گی۔ وہ سوچوں کے انتشار میں ڈوبی پارک تک پہنچی تو اس کا تنفس یوں تیز تھا جیسے 1 کلومیٹر کا فاصلہ نہیں بلکہ میلوں کا فاصلہ طے کر کے وہاں پہنچی ہو۔ اس کے سرخ چہرے پر پسینہ شبنم کی طرح دمک رہا تھا۔ اس نے پارک پر ایک دائرانہ نظر ڈالی۔ دور دور اکا دکا لوگ دکھائی دے رہے تھے، کہیں کہیں بچے بھی کھیلتے نظر آ رہے تھے۔ اس نے حمزہ کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر لی۔ مان اس کا دل سینے میں پھیلا سکڑا اور خون رگوں میں پوری روانی سے دوڑنے لگا۔ وہ کسی گوشے سے نکلا تھا اور قدم اٹھاتا پارک کے داخلی حصے میں آ رہا تھا۔ اس نے بھی لالہ رخ کو دیکھ لیا تھا۔ ایک پل کے لیے لالہ رخ کا دل چاہا پلٹ کر بھاگ جائے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ یہاں آنے کی شدید ترین غلطی کر چکی ہے، مگر کسی نادیدہ خوف اور وحشت نے اس کے قدموں کو جکڑ رکھا تھا۔ تجھے بھول جانے کی کوششیں کبھی کامیاب نہ ہو سکی۔ تیری یاد شاخ گلاب ہے، جو ہوا چلی تو مچل اٹھی۔ وہ اسے چند قدموں کے فاصلے پر رک گیا اور بھرپور نگاہ اس پہ ڈالی۔ لالہ رخ کو اپنی پیشانی یوں جلتی محسوس ہونے لگی جیسے اس کے بے حد قریب سلگتی انگیٹھی رکھ دی گئی ہو۔ اذیت کے عالم میں اس نے آنکھیں میچ کر کھولی۔ چھو کر اطمینان کر لو، میں خواب نہیں حقیقت ہوں۔ وہ محظوظ ہو کر مسکرایا۔ جواباً وہ ایک متاسفانہ سانس بھر کر رہ گئی۔ ایک دبی دبی تھکن اس کے وجود سے امڑنے لگی تھی۔ کاش اس وقت تم خواب ہی ہوتے اور آنکھ کھلنے پر میں مطمئن ہو جاتی۔ وہ ایک طرف چلنے لگی، پھر حمزہ کا دھیان آیا تو رک کر اس کی طرف پلٹتے ہوئے بولی، اس سے ملو، یہ حمزہ ہے، میرا بیٹا۔ اس نے میرا بیٹا پر زور دیا مگر سیف الرحمن نے غور ہی نہیں کیا یا نظر انداز کر گیا اور نظریں اٹھا کر حمزہ کو دیکھا، پھر اسے پچکارتا ہوا مسکرانے لگا۔ ہیلو بوائے، مجھے پہچانا؟ وہ جھک کر اس کے گال تھپتھپانے لگا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ وارفتانہ چمک نہیں تھی، گویا وہ لالہ رخ کا ہی بیٹا ہو۔ کیسے پہچانے گا، تم نے کب اسے پہچان کرائی تھی؟ ایک سانس بھرتے ہوئے وہ طنز سے ہنسی۔ سیف الرحمن کے چہرے پر ایک خفت کا رنگ آ کر گزر گیا، تاہم وہ ہنوز حمزہ کو پچکارتے ہوئے اسے اپنے بازو میں بھرنے کو آگے بڑھا تو وہ بدک کر لالہ رخ کی اوٹ میں ہو گیا اور اجنبی نظروں سے سیف الرحمن کو دیکھنے لگا۔ چلو ہو جائے گا مانوس بھی۔ وہ کسیا کر سر کو جنبش دے کر سیدھا ہو گیا اور لالہ رخ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم نے بھی اسے بتایا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی اس کا باپ بھی ہے؟ ہاں، اگر بتاتی تو وہ مجھ سے ضرور سوال پوچھتا کہ کہاں ہے، جبکہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو تم نے مصطفیٰ خان کو باپ سمجھنے دیا؟ وہ طنز سے ہنس دیا۔ ظاہر ہے جو باپ بن کر اپنی پہچان اسے کرائے گا، بچہ تو اسی سے مانوس ہوگا نا۔ وہ پورے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہہ گئی۔ لہجہ بھر وہ خود پر حیران ہوئی تھی کہ کہاں وہ خوف کی اتاہ میں سانس لیتی یہاں تک پہنچی تھی اور اب کہاں پورے اعتماد سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ لالی، تم پوچھو گی نہیں کہ میں نے ملتان سے مردان کا سفر کیوں کیا ہے؟ یہاں تک تمہیں ڈھونڈتا ہوا کیوں آیا ہوں؟ کس جذبے کے تحت؟ وہ بات بدل گیا۔ اس کی نگاہیں لالہ رخ کے چہرے پر یوں بھٹکنے لگیں
جیسے کسی پیاسے کی آنکھیں کسی چشمے کو کھوج رہی ہوں۔ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں رہا جس میں ان جذبوں کی گنجائش ہو۔ یوں بھی ہر جذبہ اپنے رشتے کے محور میں گھومتا اچھا لگتا ہے، محور سے ہٹ کر اس کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ سیف الرحمن نے اسے گھائل نظروں سے دیکھا اور ایک بڑی سانس کھینچ کر ایک طرف چلنے لگا۔ کیوں بلایا ہے مجھے یہاں تم نے؟ وہ بےچارگی سے اسے دیکھنے لگی۔ بیٹھو، اس نے بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ سیف الرحمن صاحب، آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اب ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ ہاں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ شادی معاشرتی طور پر تمہاری ضرورت تھی۔ تم نے محض مجبوری کے تحت مصطفیٰ خان کا ہاتھ تھاما ہے۔ اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ یہ شادی کیوں اور کس لیے کی ہے میں نے۔ بس یہ یاد رکھو کہ میں اب ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، کیا تم اس شادی سے 100% خوش ہو؟ وہ اس کے مقابل آ کر اسے جانچتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کا سوال ہی کچھ غیر متوقع تھا یا اس کی نگاہوں میں کچھ تھا۔ لالا رخ پلکوں کی لرزتی باڑ جھکا گئی۔ میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ وہ پلٹنے لگی، مگر اس سوال کا جواب تمہیں دینا ہوگا لالی۔ وہ اس کی راہ میں آ گیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کا راستہ روکا۔ تم خوش ہوتی تو تمہاری زبان سے لفظ ہاں ضرور نکل جاتا، مگر تم خوش نہیں ہو، ہے نا؟ بکواس مت کرو۔ وہ اس کے آگے پھیلا ہوا ہاتھ جھٹک گئی، مگر اس کا دل ایک بے نام وحشت کی اتاہ میں ڈوبا تھا۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرایا اور اس کی آنکھوں میں یوں جھانکنے لگا گویا وہ یہیں سے اس کے دل کا حال جان لینا چاہتا ہو۔ عورت کھلونا نہیں ہوتی سیف الرحمن صاحب کہ جب دل چاہا کھیل کر پھینک دیا، جب دل چاہا حاصل کرنے کو مچل اٹھو۔ اس کے اندر مانوس کربٹیں لینے لگا۔ وہ حمزہ کا ہاتھ چھوڑ کر بینچ پر بیٹھ گئی اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ صرف ایک بار اعتبار کر کے دیکھ لو لالی، صرف ایک بار۔ وہ بھی اس کے سامنے گھاس کے قریب فرش پر بیٹھ گیا۔ اسے ہلکے سے چھوا تو وہ یوں بتکی جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو، اور قدرے رکھائی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اعتبار کیا تھا میں نے، اعتبار ہی تو کیا تھا میں نے تم پر، بلکہ آخری لمحوں تک یہ اعتبار رہا کہ تم مجھے سمیٹ لو گے۔ ایسا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے میری عزت کا، محبت کا ضرور خیال کرو گے۔ ایک بار میرے اور اپنے بچے کے لیے ضرور سوچو گے۔ مگر اس کی آواز بھرا گئی۔ وہ دکھ کے احساس سے سیف الرحمن کو دیکھتے ہوئے رو پڑی۔ مگر میرا اعتبار تم نے اپنے آپ سے تو کیا، اس دنیا کے سارے مردوں سے ہی اٹھا دیا۔ مجھے تو مردوں کے ہر روپ، ان کے ہر لفظ سے بے اعتباری کی بو آنے لگتی ہے۔ اس کی آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں میں مصطفیٰ خان کا ہیولا ایک پل کے لیے لرزا اور آنسو کی طرح ٹوٹ کر بکھر گیا۔ حمزہ اسے یوں روتے دیکھ کر خوف اور وحشت سے اس سے لپٹ گیا اور رونے لگا۔ میں تمہارا اعتبار لوٹا دوں گا، تم مجھے ایک بار آزما تو لو، سیف الرحمن جلدی سے بولا۔ وہ حمزہ کو خود سے لپٹا کر آنسو پونچھتی بینچ سے اٹھ گئی۔ تم کیا چاہتے ہو میں اتنے بہت سے لوگوں کا اعتبار اور اعتماد اور عزتوں کو مجروح کر کے تمہاری طرف بڑھ آؤں تاکہ تم اپنی محبت کے 2 سکے میری خالی کشکول میں ڈال کر مجھ پر احسان فرما لو؟ وہ دکھ سے بولی، ان سب کا اعتبار توڑ ڈالوں، اتنے بہت سے لوگوں کی نظروں میں گر جاؤں؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ ہمیں اپنے لیے جینا ہے لالی، صرف اپنے لیے سوچو۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ اس کا انداز اسے حوصلہ دینے اور اکسانے والا تھا۔ لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دو، یہ 4 دن باتیں کر کے پھر بھول بھال جائیں گے۔ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، وہ کرب سے چلائی، پھر اسے فہمائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، مگر ایسا سبق مت پڑھاؤ، ایسی منزل مت دکھاؤ جو ذلت کے راستوں سے گزر کر آتی ہو۔ میں مر جانا پسند کروں گی مگر ایسی ذلت امیز زندگی گزارنے کا سوچوں گی بھی نہیں۔ یہ راستہ ہم دونوں کے مفاد کا راستہ ہے۔ تم سوچو، صرف ایک بار سوچو، تمہیں یقیناً میرا لفظ سچ لگے گا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں لالی، سبوہی یا مصطفیٰ خان ہماری راہ کی دیوار نہیں بن سکتے۔ اتنا مت گراؤ خود کو سیف الرحمن، اتنا مت گراؤ۔ اس نے شدید ترین تعصب کے احساس سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں رنج کی کیفیت بکھر گئی۔ اسے اپنے سامنے کھڑا یہ شخص انتہائی پستی میں دکھائی دینے لگا، بہت سطحی سا، چھوٹا سا۔ تم ایک دوسری عورت کا بھی اعتبار توڑ رہے ہو،
جو تمہارے گھر میں بیٹھی تمہارا بچہ پال رہی ہے، تمہارے آنگن میں وہ تمہارے نام سے اتری ہے، اس چاہوں کی خواہش میں جو اس کا حق ہے۔ اس کے بھی کچھ خواب ہے سیف الرحمان، اس کی آنکھوں نے بھی سپنے بنے ہوں گے، اس کا دل بھی تمناؤں کے سیل شوق میں بہتا ہوگا۔ جاؤ اسے محبت دو، اسے اس کا حق دو اور میری راہ میں مت آؤ۔ میرے لیے میرے گھر والوں نے جو راستہ چن دیا ہے مجھے اسی پر چلنے دو۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگی۔ کیسے نہ روکوں، کیسے ہٹ جاؤں تمہاری راہ سے؟ میں تمہارے راستے سے ہٹنے نہیں آیا۔ وہ اس کے سامنے پھیل کر کھڑا ہو گیا۔ یک لخت اس کا لہجہ بدل گیا، اس کی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات میں بھی کچھ دیر پہلے دکھائی دینے والی نرمی گم ہو چکی تھی۔ اس کی نظریں حمزہ پر جمی تھیں۔ تو کیا چاہتے ہو تم؟ لالا رخ کو اپنا دل سینے میں ڈوبتا محسوس ہونے لگا۔ حمزہ پر اس کی گرفت غیر محسوس طور پر مضبوط ہو گئی۔ فی الحال تو کچھ نہیں چاہتا۔ اس وقت تم غصے میں ہو اور غصے میں یوں بھی عقل ناکارہ ہو جاتی ہے۔ کل بات ہوگی، ابھی میں چند دن یہیں پر ہوں۔ ایک گہرا سانس بھر کر اس نے اپنے لہجے اور چہرے کے تاثرات کو سنبھال لیا اور پلٹ کر پارک سے نکل گیا۔ لالا رخ دم سادھے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ مما گھر چلیں۔ حمزہ روحان سا ہو کر اس کی چادر کا کونا کھینچ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں سے لکیریں بن گئی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مسلسل ایک خوف اور وحشت کی فضا میں سانس لے رہا ہو۔ اس نے بے اختیار اسے خود سے لپٹا لیا۔ سیف الرحمان کی حمزہ کی طرف اٹھنے والی نگاہ میں جانے کیا تھا کہ لالا رخ کو اپنی رگوں میں دوڑنے والا خون نادیدہ خوف سے جمتا محسوس ہونے لگا۔ یہ پہلی رات تھی جس میں اسے مصطفیٰ خان کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ وہ لاکھ اس سے بیگانہ رہتی تھی مگر اس کی موجودگی ایک عجیب سی تقویت دیتی تھی، جیسے کوئی درخت دور ہونے کے باوجود اپنی گھنی شاخوں سے دھوپ کا احساس کم کر رہا ہو۔ دوسری صبح حمزہ کو شدید بخار نے آ گھیرا۔ مجتبیٰ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور آ کر بتایا کہ یہ کسی چیز سے ڈر گیا ہے، خوف زدہ ہو گیا ہے۔ مورے تو اسی وقت قرآنی آیتیں پڑھ کر اس پر دم کرنے لگی۔ ان کے خیال میں اسے نظر لگ گئی تھی۔ وہ مجتبیٰ سے اس طرح لپٹ گیا تھا کہ کسی طرح اس کی گود سے اترنے کو تیار دکھائی نہ دے رہا تھا۔ لالا رخ کے پاس بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ اسے پیار سے بہلا رہی تھی مگر وہ مجتبیٰ کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ میں تیفی کو فون کرتی ہوں، وہ اس سے بات کر لے تو شاید بہل جائے۔ مورے نے تجویز دی مگر لالا رخ نے انہیں روک دیا۔ انہیں پریشان نہ کریں، وہ پہلے ہی آغا جان کی وجہ سے پریشان ہیں، جانے وہاں کیا حالات ہوں۔ ہاں امی، حمزہ کی بیماری کا سن کر وہ الگ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ میں حمزہ کو اپنے کمرے میں لے جاتا ہوں، بخار بھی اس کا بہت تیز ہے، اتر جائے گا تو یقیناً سنبھل جائے گا۔ مجتبیٰ یہ کہتا اسے اٹھائے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لالا رخ وہیں بیٹھی اذیت کے احساس سے دو چار ہو گئی۔ ایک ہی دن میں حمزہ کے سرخ سیب جیسے گال مرجھا کر رہ گئے تھے۔ اس کی ہنسی کھلکھلاہٹیں دم توڑ گئی تھیں۔ بخار کی شدت میں وہ مجتبیٰ سے لپٹ کر پاپا پاپا کہنے لگا اور ادھر مجتبیٰ کے کمرے کے باہر لالا رخ اذیت کے عالم میں چکر کاٹ کر رہ گئی۔ پلیز خود کو ریلیکس رکھیں، بچہ ہے اور بچے اس طرح بیمار ہو ہی جاتے ہیں۔ مجتبیٰ باہر نکلا تو وہ راہداری کے ستون سے لگ کر کھڑی تھی۔ اس سے پہلے بھی اسے بخار آیا ہے مگر اس طرح کا رویہ تو اس کا کبھی نہیں رہا۔ وہ رو دینے کو تھی۔ بھلا کس چیز سے ڈر گیا ہے؟ کیسا خوف ہے اسے؟ لالا کی آنکھوں کی زمینیں گیلی ہو گئیں، پھر ٹپ ٹپ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ ارے آپ تو بالکل کمزور دل ہیں، مجتبیٰ حیرت سے بولا، پھر شفیق بھائی کی طرح اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ ہم سب لوگ ہیں نا، آپ اتنا ڈر کیوں رہی ہیں؟ دراصل وہ مصطفیٰ بھائی کو بہت مس کر رہا ہے۔ یوں بھی آغا جان کی بیماری کی وجہ سے ہم سب اس قدر مصروف ہو گئے کہ وہ نظر انداز ہوتا رہا، اور اب 2 دنوں سے تو اس نے تیفی بھائی کو دیکھا تک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے۔ آپ تسلی رکھیے، میں صبح ہی اس کی بات کروا دیتا ہوں ان سے، اور میرا تو خیال ہے آپ بھی ان سے بات کر لیں۔ بہت ڈسٹرب لگ رہی ہیں کل سے۔ مجتبیٰ نے اس پر ایک سرسری نگاہ ڈالی تھی۔ وہ پلکوں کی باڑ جھکا گئی اور مضطربانہ انداز میں دوسری طرف دیکھنے لگی۔ دیکھ رہی ہیں اپنی حالت، کل سے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، لگتا ہے منہ تک نہیں دھویا آپ نے۔ پھر ہلکی ہنسی کے ساتھ بولا، تیفی بھائی کی ایک دن کی جدائی نے
آپ دونوں کا یہ حال کر دیا ہے۔ جو کبھی وہ لمبے عرصے کے لیے کہیں گئے تو آپ کیا کریں گے؟ خدا نہ کرے جو وہ کہیں جائیں۔ وہ بے اختیار دہل کر بول گئی، دوسرے پل جھینپ کر بالوں کی لٹوں کو کانوں کے پیچھے ڈالتے ہوئے پھیکی سی ہنسی ہنستی۔ خیر، میں بھی مذاقن ہی کہہ رہا ہوں، خدا ان کا سایہ آپ پر سلامت رکھے۔ میں تو حمزہ کی وجہ سے پریشان تھی، وہ جلدی سے بولی، مگر جانے کیوں اسے لگا اس کی وضاحت بڑی کھوکھلی سی ہے، اس کے لہجے کی طرح، اور اپنے لہجے کے اس کھوکھلے پن کو محسوس کر کے وہ مزید کچھ نہ بول سکی اور کمرے میں جا کر سوئے ہوئے حمزہ کو دیکھنے لگی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی آنکھ لگی ہے، دوائی کا اثر ہے غالباً۔ مجتبیٰ کی آواز نے اس کا حمزہ کی پیشانی پر بڑھنے والا ہاتھ ٹھٹھرا دیا۔ وہ ایک گہرا سانس کھینچ کر سیدھی ہو گئی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھا نہ مسئلہ کسی جیت کا، نہ ہی کوئی ہار کی بات تھی، میرے اعتبار کا معاملہ تیرے اختیار کی بات تھی۔ کوئی جستجو بھی نہیں رہی مگر اب سکون بھی نہ رہا، وہ جو بے قراریاں دے گئی وہی تو قرار کی بات تھی۔ طلال سے روشانہ کے اس قدر تلخ اور ناروا رویے نے پلوشا کو نہ صرف چونکایا تھا بلکہ متنفر بھی کر دیا تھا۔ اس نے دیکھا وہ جب تک گھر پر رہا وہ اپنے کمرے میں مقید رہی، اس کے گھر سے باہر جاتے ہی کمرے سے نکلی تھی اور ٹرے میں اپنا ناشتہ رکھ کر دوبارہ کمرے میں ہو لی۔ یہ احتیاط اس لیے تھی کہ دادی کی نگاہ میں نہ آ جائے۔ وہ ان دنوں طلال سے ہی نہیں دادی سے بھی حد الامکان بچتی نظر آ رہی تھی۔ پلوشا اس کے کمرے میں آئی تو وہ کمپیوٹر پر مصروف نظر آئی، مگر خاصی دیر دروازے پر کھڑے رہ کر اسے مسلسل جانچنے پر پلوشا نے محسوس کیا وہ کوئی کام نہیں کر رہی ہے، بس خالی ذہن ماؤس کو ادھر ادھر گردش دے رہی ہے۔ میرا خیال ہے اب اسے شٹ ڈاؤن کر دیجیے اور اس چیئر سے اٹھ جائیے۔ پلوشا نے کمپیوٹر ٹیبل کے نزدیک آ کر نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اپنی کسی خیال سے چونک کر نکلی، پھر پلکیں جھپک کر نگاہیں مانیٹر پر جما دی۔ میں اپنا کام کر رہی ہوں، وہ تو مجھے بھی دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کیا کام کر رہی ہیں۔ وہ ہنسی، کیا مطلب؟ اس نے انجان بننے کی کوشش کی مگر پلوشا کی نگاہوں میں اس کے لیے خفگی، افسوس، ترحم سب کچھ ہی تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ دراصل کئی دنوں کے بعد آ کر بیٹھی ہوں نا تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کروں۔ جب دل اداس ہو، ذہن کہیں کا کہیں بھٹک رہا ہو تو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کام کہاں سے شروع کیا جائے، اور جب ایسا ہو تو عقل مندی یہ ہے کہ خاموشی سے کمپیوٹر کے سامنے سے اٹھ جایا جائے۔ وشی، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر لب بھینچ گئی۔ چلو اٹھو اور یہاں آ کے بیٹھو۔ وہ اسے زبردستی بازو سے پکڑ کر کرسی سے کھڑا کرنے لگی۔ وہ بادل نخواستہ اٹھ گئی اور صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ ہاں، اب بتائیے کہ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ پلوشا کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر کے اس کے نزدیک قالین پر کشن گود میں دبا کر بیٹھ گئی اور اسے جانچتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ مسئلہ؟ کیا مطلب؟ کیسا مسئلہ؟ اس کا رنگ لہجہ بھر کو پھیکا پڑا تھا۔ طلال بھائی سے آپ کی کوئی ناراضگی چل رہی ہے؟ اس نے بلا تمہید پوچھ ڈالا۔ روشانہ اس کی پر اعتماد نگاہوں سے نظریں چرا نہ سکی۔ یہ وہی طلال بھائی ہیں جن کے ذکر سے تمہارا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگتا تھا اور آنکھیں ستاروں کی مانند دمکنے لگتی تھی، اور اب میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کے آنے سے نہ صرف تم ڈسٹرب ہو گئی ہو بلکہ تلخ بھی۔ پلیز آپی، میں بہن ہی نہیں فرینڈ بھی تو ہوں نا تمہاری۔ پلوشا نے اس کے گھٹنے پر تسلی امیز دباؤ ڈالا۔ وہ پہلے ہی بھری ہوئی تھی، شدت سے کسی غمگسار کی طلب ہو رہی تھی۔ پلوشا نے گویا اس کی اس آتش فشاں کا منہ کھول ہی دیا تھا۔ پہلے آنکھوں سے لاوا بہنے لگا، پھر کہیں جا کر اس کی روانی میں سستی آئی تو وہ اسے ساری کتھا سنانے لگی۔ پلوشا کے لیے یہ انکشاف کسی حیرت اور صدمے سے کم نہ تھا۔ ایسے حالات کا تو اس کو گمان بھی نہ تھا۔ اس کے ذہن کے کسی بھی گوشے میں یہ بات، یہ خیال نہیں آ سکتا تھا۔ بہت دیر بعد وہ سنبھلی اور اٹھ کر اس کے نزدیک بیٹھ کر اس کا سر اپنے شانے سے لگا لیا۔ بالکل احمق ہیں آپ، اتنے دنوں سے تنہا یہ دکھ سہتی آ رہی ہیں، مجھے تو بتایا ہوتا۔ دادو اور پاپا کی ناراضگی الگ مول لے رہی تھیں، مجھے کیا خبر تھی کہ طلال بھائی ہی سراسر قصوروار ہیں۔ پلوشا کی آنکھیں اس کے غم میں آبدیدہ ہو گئیں۔ وہ اس کا سر سہلانے لگی۔ مرد کب قصوروار ہوتے ہیں؟ سارے قصور، ساری غلطیاں تو عورت کی جھولی میں گرتی ہیں۔
مرد چاہے انا پرست ہو، خود پسند ہو، مفاد پرست ہو، اس کا دامن تو یوں ہی پاک صاف رہتا ہے۔ وہ کرب سے بولی، یہ ساری عادتیں عورت میں ہوں تو خامی بن جاتی ہیں اور مرد میں ہوں تو خوبیاں کہلانے لگتی ہیں۔ وہ ساتھ ہی ساتھ غصہ بھی نکالتی رہی۔ پلوشا سے یہ سب کہہ کر دل پر پڑا بوجھ سرک سا گیا تھا۔ اندر ہی اندر سلگتے آنسوؤں سے پڑ جانے والے زخموں پر مرہم سا لگا تھا۔ فکر مت کرو آپی، اب یہ سارے رنج و غم طلال بھائی کی جھولی میں گریں گے، وہی جواب دہ ہوں گے، سارے قصور انہی کے کھاتے میں جائیں گے، ایسا سبق دیں گے کہ موصوف عمر بھر یاد رکھیں گے۔ پلوشا اسے پچکارتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ کیا کرو گی تم؟ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر پریشانی سے بولی، نہیں وشی، تم یہ بات پاپا یا دادو کسی سے بھی نہیں کرو گی، بس اسے اسی طرح رہنے دو۔ کمال ہے، کہاں اتنا غصہ اور نفرت ہے ان سے، اور کہاں ان کے لیے دل دکھا جا رہا ہے۔ پلوشا کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ یہ دل کی بات نہیں ہے وشی، میں نہیں چاہتی کہ بات کھل جائے، اور چھوڑو، تم نہیں سمجھو گی۔ وہ ایک گہرا سانس کھینچ کر مضطربانہ انداز میں کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ پلوشا کچھ دیر تو اسے بے قرار روح کی مانند چکر کاٹتے دیکھتی رہی، پھر برداشت جواب دے گئی تو اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے بولی، پاپا اور دادو سے نہ صحیح مگر کسی اور سے تو یہ مسئلہ ڈسکس کرنا ہی پڑے گا نا۔ اچھا طلال بھائی سے تو بات کر سکتی ہوں نا؟ وہ اس کی اندیشوں سے اٹھنے والی نگاہ پر جلدی سے بولی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ آزردگی سے ہنس دی، تو اب تک جو خاموشی سے آپ سہتی آ رہی ہیں، اس کا بھلا کتنا فائدہ اٹھا لیا آپ نے؟ قسم سے روشنی آپی، آپ اتنی احمق نادان ہوں گی مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ بنتی تو آپ 30 مار خان ہیں۔ ساری عقل مندی بس ایک جھٹکے میں ہی نکل گئی۔ وہ پلوشا کو گھورتی رہ گئی۔ چلو کچھ کرتے ہیں، ظاہر ہے کوئی حل تو ہونا چاہیے۔ پلوشا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اپنے ساتھ لیے کمرے سے باہر آ گئی۔ کیا جس طرح گزر رہی ہے ٹھیک نہیں ہے؟ اس نے دبا دبا احتجاج کرنا چاہا، مگر پلوشا کی اٹھنے والی فہمائشی نگاہوں پر پلکیں جھکا گئی۔ کچھ عقل سے کام لو، تم اور طلال بھائی تو شاید فرار کا راستہ اپنائے ہوئے ہو، سو گزار دیں گے اسی طرح، مگر باقی سب لوگ اندھے بہرے گونگے بنے آپ دونوں کا یہ ڈرامہ دیکھتے رہیں گے۔ بات ایک نہ ایک دن کھل کر رہے گی، اس سے پہلے اسے احسن طریقے سے سلجھانا ضروری ہے۔ تسلی رکھیے، میں ابھی فوری کوئی قدم نہیں اٹھا رہی ہوں کہ آپ کا دل ہلائے جا رہا ہے۔ اسے اس کی حالت پر رحم آ گیا تھا۔ وہ اسے نرمی سے تھپک کر بولی اور کچن میں آ کر اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ اسے تسلی دینے کے باوجود خود پلوشا کی تسلی کسی طور نہ ہو رہی تھی۔ اس انکشاف کے دھماکے نے اس کا دماغ یکسر معاف کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے سوچا، بڑوں سے اس سلسلے میں بات کرنا گویا اچھا خاصا بھونچال لانا تھا، اور عتاب یقیناً روشانہ اور طلال دونوں پر اترتا، اور یوں معاملہ غصہ اور جذبات کی نظر ہو کر مزید خراب ہو جاتا۔ اس نے سوچا وہ یہ مسئلہ کسی ایسے شخص سے ڈسکس کرے جو طلال کو سمجھا سکے۔ مصطفیٰ خان یا لالا رخ سے ان حالات میں، جبکہ آغا جان ہاسپٹل میں تھے، بات کرنا یا مسئلہ چھیڑنا کچھ نامناسب معلوم ہو رہا تھا۔ جاذب بھائی سے وہ اتنی خود بے تکلف نہ تھی، مگر جبکہ گھر کی خواتین سے کہنا بیکار ہی تھا، سوائے پریشان اور حواس باختہ ہونے کے ان کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہو سکتا تھا۔ اب لے دے کر ایک خرم ہی رہ جاتا تھا، جو اس کے خیال میں بہترین معاون ثابت ہو سکتا تھا، مگر خرم سے بات کرنے کے لیے اسے خود اپنے آپ کو سب سے پہلے تیار کرنا تھا۔ جب سے سعدیہ بھابی کی پاپا سے بات ہوئی تھی اور ایک طرح سے یہ رشتہ طے پا چکا تھا، اس دن سے خرم تو گویا سارے ہی تکلفات مٹانے کے در پہ نظر آتا تھا۔ اس کی نگاہوں اور جملوں کا صحنہ کم از کم پلوشا کو تو بڑا ہی دوبھر لگتا تھا، مگر چونکہ اس تبیس اندھیرے میں ایک وہی روشنی کی کرن نظر آتا تھا تو اس سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ طلال مصطفیٰ خان کو ہاسپٹل سے ہوٹل میں لے آیا، جہاں اس نے کمرہ بک کرا کے رکھا تھا۔ اس کی حالت ایسی دل گرفتہ ہو رہی تھی کہ ایک پل کے لیے تو طلال کو لگا کہ وہ اس سے لپٹ کر بچوں کی طرح رو دے گا۔ خود اسے بھی کچھ یوں ہی لگ رہا تھا۔ مسلسل 2 گھنٹے سے وہ ایسی وحشت محسوس کر رہا تھا جو اسے کسی پل چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ تک پہنچتے پہنچتے وہ حد سے زیادہ نڈھال ہو چکا تھا۔ پیسنجر لاؤنج میں بیٹھ کر اسے شدت سے کسی ہمدرد غمگسار کے کندھے کی طلب ہوئی تھی۔ طلال کو دیکھ کر اسے ایسی ڈھارس ملی
گویا کسی پیاسے کو صحرا میں گھومتے گھومتے چک پھیریاں کھاتے چشمہ دکھائی دے جائے۔ تم دیکھ رہے ہو نا طلال، آغا جان 1% بھی پر امید نہیں ہے۔ تم نے سنی ہے نا ان کی باتیں؟ ہو جاتا ہے ایسا، مسلسل بیماری مریض کو چڑچڑا اور یاسیت کا شکار کر دیتی ہے۔ ہمیں مریض کی باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب پر امید ہیں، اور خود ڈاکٹر بخاری سے میری تفصیلی بات چیت ہوئی ہے، وہ بہت مطمئن ہے۔ تم مطمئن رہو۔ وہ اس کا کندھا تپک کر بولا اور انٹرکام پر جوس کا آرڈر دیا، پھر کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، چلو چھوڑو، یہ بتاؤ گھر میں باقی سب خیریت ہے؟ مورے اور لالی ٹھیک ہیں؟ حمزہ تو تم سے بڑا اٹیچ ہو گیا ہے، یہ بڑی خوش آئند بات ہے میرے لیے۔ وہ کرسی اٹھا کر اس کے مقابل رکھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں، سب خیریت ہے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچ کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی، پھر یاد آنے پر سر کو خفیف سے جنبش دے کر سیدھا ہوتے ہوئے بولا، تمہاری طرف سے البتہ کچھ خیریت مشکوک ہے۔ یہ کیا مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے تم نے آج کل؟ کیسا مسئلہ؟ وہ قطعی انجان بننے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ مصطفیٰ خان آزردگی سے ہنس دیا۔ مجھے تو ایک خوش فہمی نے باندھ رکھا تھا اب تک، مگر وہ بھی اس روز دور ہو گئی جب لالا رخ نے بتایا کہ تم نے روشانہ سے نکاح صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ لالا رخ پر اس شادی کے لیے دباؤ ڈال سکو۔ طلال کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ چاہنے کے باوجود مصطفیٰ خان کے سرمئی نگینوں سے نگاہیں نہ چرا سکا۔ کچھ دیر تک وہ کسی بھی رد عمل کے قابل نہ رہا، بس چپ چاپ اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر ایک گہرا سانس کھینچ کر بیڈ کے کنارے سے اٹھتے ہوئے بولا، یہ ساری باتیں تم سے لالی نے کی ہیں؟ خدایا کس قدر احمق عورت ہے وہ! تمہارے خیال میں مجھے بتا کر اس نے بے وقوفی کی ہے؟ مصطفیٰ خان نے اسے متاسفانہ نظروں سے دیکھا۔ ایک عجیب سا درد اس کی آنکھوں کی سطح پر پھیل گیا۔ طلال نے بے چین انداز میں نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر رخ بدل کر کھڑکی سے پردے ہٹانے لگا۔ اس سے کوئی حماقت سرزد نہیں ہوئی، اس نے مجھ سے کوئی منافقت نہیں کی، وہ اپنے کردار کی طرح شفاف زندگی ہی گزارنا چاہتی ہے، اور مجھے اس نے قطعی کسی خوش فہمی میں نہیں رکھا، یہ اس کی بڑائی ہے۔ مصطفیٰ خان کی آواز ابھری، وہ ہلکے سے ہنسا تھا، عجیب خود استہزائیہ ہنسی تھی جو فضا میں پھیلے افسردگی کو بڑھا گئی۔ طلال نے اس کی طرف رخ کیا، وہ سر جھکائے فرش کو گھور رہا تھا، پھر سر کو خفیف سی جنبش دے کر اٹھتے ہوئے بولا، ہاں، وہ خوش فہمی جو برسوں سے میرے ساتھ چلی آ رہی تھی، جس نے مجھے بڑے خوشنما خواب دکھائے اور جس کی انگلی تھامے میں نے کتنے موسموں کو گزار دیا، جو دل کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتی، حوصلوں کو بکھرنے نہیں دیتی، مدھم سی روشنی کا احساس مرنے نہیں دیتی۔ اس کا ہاتھ طلال کے کندھے پر ٹھہر گیا۔ وہ کھل کر مسکرانے کی کوشش کرنے لگا، مگر اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ طلال کے اعصاب پر جیسے کوئی ٹوٹا ہوا کانچ سا گرا تھا، وہ اندر ہی اندر تڑپ کر رہ گیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا آغا جان کی بیماری نے اسے اس قدر کمزور، مزمحل اور یاسیت زدہ کر دیا ہے، کیا خبر تھی کہ وہ اپنی جنگ میں پسپا ہوتے ہوئے اس قدر بکھر گیا ہے، اور اس کی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیسے اور کس طرح سمیٹے۔ آئی ایم سوری۔ طلال نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ مصطفیٰ خان فقط اسے دیکھ کر رہ گیا۔ غلطی میری تھی، اس سارے معاملے میں سراسر قصوروار میں ہوں، مجھے تم سے ساری بات کلیئر کر دینی چاہیے تھی، ہر بات واضح کرنی چاہیے تھی کہ سچ ہے میں نے ہی اسے پریشرائز کیا تھا، مگر یہ بھی سچ ہے تیفی کہ اس میں میرا مقصد صرف اور صرف تم دونوں کی بھلائی اور خیر خواہی تھی۔ وہ اس طرح بھی انداز میں بولا۔ اداسی کی کوئی لہر مصطفیٰ خان کے پہلو سے اٹھی تھی اور اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ اس کی سرمئی آنکھوں کے بادل کچھ اور گہرے دکھائی دینے لگے۔ میری چھوڑو، یہ بتاؤ کہ روشانہ کے لیے تم کتنے مخلص خیر خواہ ہو؟ کیا اسے تم نے محض اعلی کار بنایا تھا؟ تیفی، کیا تمہیں بھی مجھے وضاحتیں دینی پڑیں گی؟ وہ یوں تڑپا تھا گویا مصطفیٰ خان نے اس کے گلے پر چھری کی نوک رکھ دی ہو۔ اس کے چہرے پر خون بکھر گیا۔ میں وضاحتوں صراحتوں سے تنگ آ گیا ہوں۔ کتنا المیہ ہے کہ برسوں کی رفاقت اور محبت کے دعوے دار بننے کے باوجود ہم ایک دوسرے سے وضاحتیں مانگتے پھرتے ہیں، یقین مانگتے ہیں۔ اس نے بپھرے ہوئے انداز میں تپائی پر لات ماری اور بیڈ کے کنارے بیٹھ کر اذیت کے عالم میں سر تھام لیا۔ اتنا دکھ مجھے صرف روشانہ کے رویے اور اس کی نگاہوں سے جھلکتی بے اعتباری پر نہیں ہوا، جتنا مجھے لالا رخ کی بد اعتمادی پر آیا۔ اور تم تیفی، تم بھی مجھ سے اس طرح پوچھ رہے ہو، ایسے بیقین لہجے میں جیسے میں تمہیں وضاحتیں دے کر قائل کروں۔ وہ شدید ترین ملال سے ہنس دیا۔
مصطفیٰ ندامت محسوس کر کے رہ گیا. آئی ایم سوری، میرا مقصد تمہاری دل آزاری نہیں تھا. میں تو صرف تحقیق کر رہا تھا، وضاحت نہیں مانگ رہا تھا. وہ جلدی سے بولا اور اس کا کندھا تھپکتے ہوئے بولا، اچھا چلو چھوڑو، ہم بھی کن باتوں میں الجھ گئے ہیں. عورتیں دراصل ناقص العقل یوں ہی نہیں کہلائی جاتی، معمولی باتوں کو بھی جی کا روگ بنا لیتی ہیں. لالی دراصل روشانہ کے لیے بے حد پریشان تھی، سو مجھ سے ذکر کر بیٹھی. اس کا مقصد مجھے بتانے کا بھی یہی تھا کہ میں اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کروں، یعنی تمہارے دل میں روشانہ کے لیے کیا جذبے ہیں اس سے اسے آگاہ کروں. اسے میرے جذبوں کی آگہی کی فکر ہے، اور خود تمہارے دل میں اس کے لیے کیا ہے، کیسے جذبے ہیں، اس کی اسے چندہ فکر نہیں ہے. طلال زہر خندی سے ہنس دیا. مصطفیٰ خان ایک گہرا سانس بھر کر پلٹ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا. تم نے اس سے کہا نہیں کہ پہلے اپنا مسئلہ سلجھاؤ؟ طلال کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چٹختے لہجے میں بولا. اچھا اب کہہ دوں گا، وہ جواباً اطمینان سے بولا. تیفی تمہاری یہی نرمی یہ رنگ دکھا رہی ہے اور مسائل کو اور بڑھا رہی ہے. وہ کھول کر رہ گیا. جبکہ میرا خیال ہے تمہارے دماغ کی گرمی ہی تمہارا کیس خراب کر رہی ہے. وہ دو بدو بولا اور بیسن کے اوپر سے آئینے میں اس کا چہرہ دیکھ کر بے ساختہ ہنس دیا. ویٹر کے آ جانے پر وہ چپ ہو کر محض اسے گھورنے پر اکتفا کر گیا. ویٹر جوس کے گلاس درمیانی ٹیبل پر رکھ کر مؤدب ہو کر پوچھنے لگا، سر آپ لنچ کمرے میں کریں گے یا نیچے ہال میں؟ نہیں، ہم نیچے آ رہے ہیں. مصطفیٰ خان نے منہ دھوتے ہوئے اسے جواب دیا تو وہ سر کو اسباتی جنبش دے کر پلٹ گیا. طلال؟ ویٹر کے جاتے ہی وہ اس کی طرف آیا. میرا خیال ہے تم جوس پیو، اس وقت یہ ٹھنڈا مشروب تمہارے دماغ کی گرمی کے لیے یقیناً مفید ثابت ہوگا. وہ تولیہ سٹینڈ سے کھینچ کر منہ رگڑتے ہوئے اسے ٹوک گیا، پھر تولیہ ایک طرف ڈال کر واش روم سے باہر آیا. سچ ہی کہتے ہیں کہنے والے کہ آدھے مسئلے انسان کے خود ساختہ ہوتے ہیں، اس کے رویوں اور سوچ سے جنم لیتے ہیں، اور باقی آدھے انہی مسائل سے جنم لیتے ہیں. اس نے درمیانی ٹیبل سے جوس کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا اور بڑا سا گھونٹ بھر کر بولا، ایک کام کرو، میری ایک بار روشانہ سے بات کرا دو، چٹکی میں مسئلہ حل ہو جائے گا. بلکہ اس کا کانٹیکٹ نمبر دو مجھے، میں ابھی بات کر لیتا ہوں اس سے. میں نیچے جا رہا ہوں اور تم بھی فارغ ہو تو آ جانا. وہ بھویں اچکا کر اسے گھورا اور اسی غصے میں دروازہ دھاڑ سے کھول کر باہر نکل گیا. مصطفیٰ خان بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا. سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.